آپریشن غضب للحق کے دوران 331 افغان طالبان ہلاک، 500 سے زائد زخمی، 104 چوکیاں تباہ، 22 پر قبضہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر کے مطابق پاکستانی فورسز نے افغانستان میں 37 مقامات کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی۔ کئی مقامات پر افغان طالبان لاشیں اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس سے قبل DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میڈیا کو بریفنگ میں بتایا تھا کہ آپریشن میں اب تک پاکستانی فوجی کے 12 سپوت شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہیں۔ پاک فضائیہ نے 22 مقامات پر فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں اہداف کو انتہائی درستگی سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ہماری فضائیہ نے کابل میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ کابل کی فضا میں رات کو ہونے والے فائر ورکس پوری دنیا نے دیکھے۔ قندھار میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ سرحد پر افغان طالبان کی مزید 4 چیک پوسٹیں تباہ۔ آپریشن غضب للحق میں پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ، اعظم بارکس سیکٹر میں شاہ گوسپ اور غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ میرن شاہ میں پوسٹ ٹاور کو بھی اڑا دیا گیا۔ قلعہ سیف اللہ میں فورسز نے دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ بے شک دشمن کو گھر بسائیں لیکن دشمن کا کردار ادا نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان وزیر داخلہ کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا، آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہمانداری کی۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کے جنگ لڑی۔ آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا۔ 9/11 کے بعد ہم پر امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ ہم پر آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ، آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ ہم آپ کی آپس کی لڑائی ختم کراتے رہے، مکہ میں صلح کراتے رہے، لیکن صلح کیا ملا؟ آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی۔ آپ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے۔ کابل میں آپ سے ملاقات ہوئی، درخواست کی دشمنوں کے حلیف نہ بنے، اعانت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم نے وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس نام کی لاج رکھیں، اپنی سرزمی ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ افغان طالبان رجیم کی گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ وزیر اعظم کا GHQ کا دورہ۔ افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے پر افواج پاکستان کی تعریف۔ عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا، افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ امریکہ کا طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کی سیکریٹری ایلیسن ہوکر کا کہنا ہے کہ ان کی پاکستانی سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں حالیہ کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ پاکستان کو طالبان کی جانب سے حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک افغان جنگ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری متحرک۔ چین، روس، سعودیہ، ترکیہ، قطر اور ایران کی کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز کا رابطہ، کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ترکیہ متحرک ہو گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغان وزراء خارجہ سے رابطہ۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی کے وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعمیراتی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، اختلافات بات چیت سے حل کریں۔ روس کا پاکستان اور افغانستان کو خطرناک تصادم سے گریز کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ روسی وزیر خارجہ کا حملے روکنے کا مطالبہ، کہا درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا افغان طالبان کی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا پاکستان اور افغانستان سے کشیدگی میں۔ لاہور کی مقامی عدالت نے مشہور ٹک ٹاکر ماہنور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنا دی۔ 5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ملزم اپنی بیوی کو ٹک ٹاک بنانے سے روکتا تھا، باز نہ آنے پر قتل کیا۔
ایران نے افسودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمدگی ظاہر کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا اب بات چیت یورینیم کی افسودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے۔ اگر افسودگی مواد ذخیرہ نہیں ہوگا تو ایٹم بم بنانا ممکن نہیں۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں استحکام کو یقینی بنانا اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اس حوالے سے فریقین کے درمیان بات چیت تعمیری انداز میں جاری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ مذاکرات کے نتائج سے خوش نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران ان مطالبات پر آمادہ نہیں جو امریکہ کے لیے ضروری ہیں۔ ایران چاہتا ہے تھوڑی بہت یورینیم افسودگی کرے، لیکن ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افسودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کا سرکاری میڈیا اس وقت جنگی ترانے بھی نشر کر رہا ہے۔ ابتدائی 4 دنوں کے شدید مشترکہ حملوں کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی ہیکرز جو ہیں وہ ایران کی خبر رساں ویب سائٹ کو ہیک کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ فضائی حملے ایران میں صرف فوجی اہداف پر ابھی تک مرکوز ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، جبکہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ جو ابھی تک منظر عام پر آئی ہے ایران کی جانب سے وہ یہ سامنے آئی۔ ایک تو ایرانی میڈیا ہے جو کہ مسلسل خبریں دے رہا ہے، لیکن ان کے رسپانسیبل ابراہیم عزیزی جو ہیں، اب ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے ان کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب اس کا اختتام آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو باقاعدہ طور پر اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک بڑے جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت تہران سٹاک مارکیٹ بھی ہے وہ بھی کریش کر گئی ہے، ٹریڈنگ وہاں پہ معطل ہو گئی ہے، اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ بھی محفوظ مقام پر منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایران میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان، قم، کرج اور کرمانشاہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور عراق نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، اور دیگر ممالک جو ایران کے ساتھ ہیں ان کا اپنے جو وہاں پہ عوام ہیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی۔ پاکستان نے بھی اپنے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے حوالے سے ہدایت جاری کی، اور اپنے سفارت خانے کو بھی خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایران کا تب تک جو ہے وہ پیچھا کیا جائے گا اور تب تک یہ حملے کیے جائیں گے جب تک وہاں پہ ان کے نیوکلیئر جو طاقت ہے اس کا خاتمہ ممکن نہیں بنایا جاتا۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی اپنے مقام پر بات موجود ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے، اور جو کہ ایک مشکل اور ٹف صورتحال جو ہے وہ اس خطے میں پیدا ہو سکتی ہے، ایران کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مگر ایران کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے اور ایران بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ اس سے پہلے ان کے بیانات بھی منظر عام پر ہیں، اور ایران اس حملے کے لیے پہلے سے تیار بھی تھا۔ اب دیکھا جائے گا کہ ایران جوابی حملہ کس وقت، کس مقام سے اور کس انداز میں کرتا ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ ضرور سامنے آ چکی ہے کہ اس کا اختتام اب آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ عراق نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تہران میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ رائٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے تہران میں دھماکوں کے بعد جو ہے وہ سائرن بجنے لگے ہیں۔ ایران میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اسرائیل میں تعلیمی جو ادارے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ کارروائی امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدارتی محل اور خامنہ کی رہائش گاہ کے قریب سے 7 میزائل گرے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا جنگی ترانے نشر کر رہا ہے جس کے مناظر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف ایک تباہ کن جنگ شروع کرنے جا رہا ہے، رائٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے بھی اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ہم ایک خوفناک جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے ایران کی نیوی ہے اس کو بھی ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ لانگ رینج جو میزائل ہیں وہ بنانے جا رہا ہے، اس کو امریکہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا اور اس کو ہر صورت میں ختم کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ وہ ان میزائل کے ذریعے امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے ایران۔ ایران میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہاں کی وہ بھی کریش کر چکی ہے، اسکول بھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اصفہان، قم، قرج اور کرمانشاہ میں جو ہے دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔